نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی مریم شیئر کر رہی ہے۔ مریم کہتی ہے، میں پنڈی کی رہنے والی ہوں۔ میری شادی کو ابھی 4 سال ہوئے تھے تو میرے ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہوگی۔ ان کی ٹرانسفر ملتان میں ہوئی۔ میری بیٹی 2.5 سال کی تھی۔ ہم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ہی جانا تھا۔ ان کی ٹرانسفر کے تقریباً 2 دن کے بعد ہم لوگ وہاں پر ملتان چلے گئے۔ وہاں پر ابھی ان کو گھر نہیں ملا تھا، سرکاری کوارٹر نہیں ملا تھا، تو وقتی طور پر ہم لوگوں کو کرائے کے ایک مکان میں رہنا پڑا۔ وہ مکان جو تھا بالکل کسی نئی کالونی میں بنا تھا۔ ابھی وہاں پر گھر بہت دور دور تھے۔ یہ گھر جو تھا دیکھنے میں بہت نیا بھی نہیں لگ رہا تھا اور بہت پرانا بھی نہیں۔ شاید ابھی کالونی بنی تھی تو چند پہلے مکانوں میں یہ بھی ایک ہوگا۔ اس مکان کے سامنے بڑے بڑے درخت تھے اور سائیڈوں پر دونوں طرف پلاٹ خالی تھے۔ بیک سائیڈ پر ایک گھر بن رہا تھا جو بھی انڈر کنسٹرکشن تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں چلے گئے۔ اس گھر میں ہم نے زیادہ سے زیادہ 1 ماہ رکنا تھا، اس لیے پہلے ہم لوگوں کا سامان اسی گھر میں گیا۔ 2 دن لگا کر آفس کے ہی لوگوں نے، جو وہاں پر ان کے سرکاری ملازم ملتے تھے، انہوں نے ہمارا سامان وغیرہ سیٹ کیا۔ آج اس گھر میں پراپر ہم لوگوں کا سیٹ اپ شروع ہو گیا، یعنی میں نے پہلے دن اس گھر میں کھانا بھی بنایا۔ میرے ہسبینڈ آج سے آفس جانا شروع ہو گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو سلا کر میں گھر کے سارے کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ گھر بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا۔ شام کا ٹائم تھا، میرے ہسبینڈ کے آنے میں بھی تھوڑی دیر باقی تھی، مغرب کے بعد کی بات ہے۔ میں نے سوچا گھر کے باقی حصوں کے بھی لائٹس آن کر دوں، اندھیرے سے مجھے الجھن ہوتی تھی، تو میں باہر صحن کی لائٹ جلانے چلی گئی۔ صحن میں بھی ایک کمرہ تھا۔ میں نے سوچا اس کمرے کی بھی لائٹ آن کر دیتی ہوں، اس کی روشنی بھی باہر صحن میں آئے گی۔ جیسے میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے اس کمرے کی زمین پر ایک عورت لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس کے سفید کلر کے بال تھے، کالے رنگ کا لباس تھا، کھلے بال تھے، زمین پر لیٹی ہوئی تھی، کافی لمبی عورت تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہے کیا، یہ کیا چیز ہے۔ پھر میری نظر ہاتھ پر پڑی، کافی لمبا اور بالکل پتلا اس کا ہاتھ تھا، ہڈیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ایک دم سے میری چیخ نکل گئی اور میں پیچھے ہٹی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ کون ہے یہاں پر۔ جیسے میرے منہ سے یہ لفظ نکلا، میں نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ ابھی لمحہ بھر پہلے میں نے وہاں پر اس عورت کو دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھی۔ میں نے لائٹ آن کر دی۔ ابھی میں نے لائٹ آن کر کے باہر قدم ہی رکھا، میری بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے رونے کی آواز آئی بڑی بری طرح سے۔ میں بھاگی بھاگی کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اس کو کسی نے صوفے پر لٹایا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر قبر کیسے آئی، بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی، مجھے بہت عجیب لگا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لگا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی میری نظر جب باہر صحن میں پڑی، مجھے ایک پرچھائی نظر آئی، جیسے کوئی گزر کے گیا ہے۔ یا اللہ خیر، کون ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں تو صرف ہم ہی رہتے ہیں، پھر یہ کیا ماجرا شروع ہو گیا؟ بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سلایا، ہمت کی، اٹھی، باہر جا کر دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ابھی کچن میں کھانا وغیرہ ہی دیکھ رہی تھی، باہر بیل ہوئی تو میرے ہسبینڈ آ گئے۔ مجھے تھوڑی سی پریشان دیکھ کر پوچھنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، بس کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیں۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو ہم لوگ اکثر باہر صحن میں واک کیا کرتے تھے۔ جو ہم لوگوں کا پہلے گھر تھا وہاں پر بھی ہم واک کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا اس گھر میں کچھ عجیب سا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا ہو گیا، تمہیں نئی جگہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس کمرے کا میں نے دروازہ کھولا تھا،
میں نے یہاں پر فرش پر کسی عورت کو لیٹے دیکھا. جب دوسرے لمحے دیکھا تو وہ نہیں تھی. اسی ٹائم میرب رونے لگ گئی. میرب میری بیٹی تھی اور وہ بیڈ کے بجائے صوفے پر تھی. انہوں نے کہا تمہیں لٹا کر گئی ہوگی، اتنی چھوٹی بچی خود تو صوفے پر نہیں جا سکتی، تم وہم نہ کرو، کچھ نہیں ہے. ہم لوگ واک کر رہے تھے. تبھی واک کرتے کرتے اب میں اپنے شوہر کی رائٹ سائڈ پر تھی. تبھی ایک دم سے انہوں نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگے یہ کیا تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ابھی میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے. کوئی گیلا سا ہاتھ تھا، جیسے اس نے میرا پورا ہاتھ پکڑا ہے. تمہارے ہاتھ تو ڈرائی ہیں، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اس وقت ہم لوگ اسی کمرے کی طرف تھے. وہ پریشان ہو گئے، پھر کہنے لگے شاید میرا وہم ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہتے چلو سوتے ہیں. بس بہت واک ہو گئی. ان کا چہرہ بھی کچھ پریشان تھا. ہم لوگ سونے کے لیے چلے گئے. نئی جگہ تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا. پورے گھر کے لاک چیک کر لیے، اس کمرے کو بھی بند کر دیا اور آ کر لیٹ گئے. میرا وہ بھی جاگ رہی تھی. وہ تھوڑی دیر اپنے بابا کے ساتھ کھیلتی تھی. جیسے وہ اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایک دم سے اس نے ایک کونے میں دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور بار بار اشارہ کر رہی تھی. ہمیں وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن بچی رونے کا اس طرح سے اس کا حال ہو گیا تھا، چپ ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی تھی. بڑی مشکل سے اس کو بہلایا، جیسے کیسے کر کے اسے سلایا. وہ سو گئی. ہم لوگ بھی لیٹ گئے. 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. صبح آفس جلدی جانا ہوتا تھا میرے ہسبینڈ، اس لیے ہم لوگ جلدی سو جاتے تھے. لائٹ بند کر دی. ہر سو سناٹا تھا. دور علاقے کے چوکیدار کی سیٹی کی آواز گونج رہی تھی، جو ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک اور پرسرار بنا رہی تھی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تبھی ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے کسی کمرے کا دروازہ کھلا ہے. لکڑی کے دروازے تھے جو سینٹر سے کھلتے ہیں. ایسا لگا کہ اس کا ایک پلہ کسی نے کھولا ہے. میرے کان تو جیسے کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں یہ کون ہو سکتا ہے. پہلے میں نے سوچا اٹھ کر دیکھتی ہوں، پھر میری ہمت نہیں ہوئی. میں پھر لیٹ گئی. میں نے سوچا رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی. اسی دوران کہیں میری آنکھ لگ گئی تو مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آئی. آنکھ کھلی تو اسے دودھ چاہیے تھا. دیکھا تو اس کا فیڈر خالی تھا. میں دودھ ڈالنا بھول گئی. ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے. اب ہمت نہیں ہو رہی کہ باہر کیسے جاؤں. ہسبینڈ سو رہے تھے. اٹھی، دروازہ کھولا، باہر ہلکا سا جھانک کر دیکھا. ایسے لگ رہا تھا صحن میں ہلکا ہلکا سا دھواں ہے. نہ جانے وہ دھواں کیسا تھا، شاید ہوا تھی یا جو بھی تھا، کچھ دھندلا سا. خیر میں کچن میں گئی. دودھ گرم کر رہی تھی. کچن میں بھی ایک ونڈو تھی جو اسی صحن کی طرف کھلتی تھی. ایک دم سے میری نظر ونڈو پر پڑی. مجھے باہر کوئی کھڑا ہوا نظر آیا. وہی عورت، وہی بوڑھی عورت جو اس کمرے کی زمین پر لیٹی ہوئی تھی. اس کے سفید بال تھے. اب میں نے اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا. بہت بھیانک تھا. سفید آنکھیں تھی. میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی. میری بہت اونچی چیخ نکلی. میرے ہسبینڈ جاگ کے بھاگے بھاگے کچن میں آئے. میں ڈر کے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی اور منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے سنبھالا کہ کیا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا باہر کوئی ہے. باہر جا کر دیکھ کر آئے. صحن کی لائٹ جلائی، کہیں کچھ نہیں تھا. رات کو سونے سے پہلے ہم صحن کی لائٹ بند کر دیتے تھے اور برآمدے کی جلا دیتے تھے. وہ کہنے لگے باہر کچھ بھی نہیں ہے، چلو آؤ جلدی سے اندر آ جاؤ. جلدی سے میں نے فیڈر اٹھایا اور اندر چلی گئی. میں بہت ڈری ہوئی تھی. میرے ہسبینڈ نے مجھے پانی پلایا. میں نے نہیں کہا مانے یا نہ مانے، مجھے بار بار وہ بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے جس طرح سے کوئی ڈائن ہوتی ہے. مجھے یہاں پر ایک دن بھی نہیں رہنا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، پریشان نہ ہو. تھوڑے سے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے. اس رات بہت ڈر کے میں نے رات گزاری. فجر کے ٹائم میں نے دیکھا تو میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے. میں ڈر گئی. نہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے. وہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک رہے تھے. انہوں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا. جیسے انہوں نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھی، ایک دم سے بولے اور کہنے لگے تم سچ کہہ رہی ہو، اس گھر میں کوئی مسئلہ تو ہے. ابھی میں سویا ہوا تھا. 2 بار مجھے ایسا لگا میرا سانس کوئی دبا رہا ہے، میرے گلے پر کوئی ہاتھ رکھ رہے ہے، میرے منہ پر کوئی ہاتھ رکھ رہا ہے. میں نے بڑی مشکل سے اس وزن کو اپنے سے پیچھے ہٹایا. اس سے بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھا تھا، تم لوگوں کے اوپر بھی اپنے اوپر بھی.
تم صحیح کہتی ہو، یہاں پر کوئی مسئلہ تو ہے۔ اور وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اسی طرح سے پھر وہ لیٹ گئے۔ 7 بجے ہم لوگ جا کے میں نے ان کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ مجھے کہنے لگے اپنا بہت خیال رکھنا اور میرب کا بھی، میں جلدی آ جاؤں گا اور کسی گھر کی بھی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ۔ وہ چلے گئے۔ دن کے ٹائم ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پورے گھر کا کام کاج کیا، برتن وغیرہ دھوئے، بچی کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے کمرے کے دروازے کو اندر سے کوئی نوک کر رہا ہے، اسی گھر کا کوئی کمرہ ہے اور اس کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں تو بہت ڈر گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کو لاک لگا لیا کہ میرے سامنے کچھ آ نہ جائے۔ میرے پاس تو چھوٹی سی بچی ہے، میں کیا کروں گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ اسی ٹائم مجھے باہر قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ میں اٹھی، میں نے باہر دیکھا، باہر کچھ نہیں تھا۔ میں نے کھانا بنایا، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی ایک دم سے میرے پیروں کے پاس کوئی چیز آئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں، بچوں کے کھیلنے والی بال تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی، کس نے پھینکی۔ باقاعدہ برآمدے سے ہوتی وہ کچن میں آئی میرے پاؤں کے پاس۔ میں نے ایسی پاؤں سے اس کو باہر کر دیا۔ جو ہی میں نے باہر کیا، ایسا لگا تھا اس بال کے ساتھ جیسے کوئی کھیل رہا ہو۔ پھر کسی نے اٹھا کر وہ بال کچن کی طرف پھینکی۔ میں بہت ڈر گئی کہ میں یہاں پر کیسے رہوں، میں کیا کروں۔ بس جیسے کیسے کر کے میں نے کھانا بنایا۔ اس ٹائم میں اپنی بچی کو کچن میں لے آئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد اور اپنی بیٹی کو لے کے اندر آ گئی۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی 5-10 منٹ گزرے، باہر گیٹ پر زور زور سے دستک ہونے لگ گئی۔ میں جلدی سے گیٹ پر گئی تو کیا دیکھتی ہوں، ایک بوڑھے بزرگ تھے، کھانا مانگ رہے تھے، بھوکے تھے، کہتے کچھ دے دو۔ میں نے کھانا پہلے بنایا تھا، میں نے انہیں کھانا دیا، ساتھ کچھ پیسے دیے، مجھے دعائیں دینے لگ گئے۔ ہلکا سا انہوں نے جھانک کے گھر کے اندر دیکھا اور کہنے لگے جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگے یہاں پر ایک بوڑھی ڈائن کا بسیرا ہے، وہ بہت بھیانک مخلوق ہے اور وہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ یہ گھر بڑے عرصے سے خالی ہے، اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں آباد ہوگا اور نہ ہی یہاں پر کوئی رہ سکے گا۔ بہتر یہی ہے، زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ وہ تمہاری بچی اور شوہر کو مار دے گی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہوگی کہ یہ کیسے جانتے ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ جلدی سے اٹھے، 10-15 قدم آگے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کہاں گئے نظر ہی نہیں آیا، اتنی لمبی گلی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اندر آئی، میں نے گیٹ بند کر لیا۔ میں بے صبری سے شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دوپہر ہوتے ہی میں نے سارے گھر کی لائٹس آن کر دی کہ مجھے اس کمرے کا طرف دیکھنا بھی نہ پڑے، اتنا ڈر لگتا تھا۔ شام ہوتے اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا، چاہے باہر سے جتنا بھی بند کر لو، اور ایسا لگتا تھا وہاں کوئی رہتا ہے۔ اس کمرے سے اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مدھم سی آواز میں بولتا بھی ہے۔ شام کو میرے شوہر واپس آئے، میں نے انہیں ساری باتیں بتائیں۔ وہ بہت ڈر گئے اور کہنے لگے میں نے ٹاؤن میں بات کی ہے، یہاں پر ایک اور پورشن خالی ہے، وہاں پر ہم چلے جائیں گے، کچھ دنوں کی ہی بات ہے، پھر مجھے میرا سرکاری مکان مل جائے گا، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ آج اس گھر میں ہماری چوتھی رات تھی۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، کمرے کا دروازہ بند تھا، تبھی باہر سے ہمیں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا کوئی بہت بھاری چیز گری ہے۔ ہم لوگ ڈر کے باہر بھاگے، دیکھا باہر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آواز بہت اونچی تھی۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جسے خود میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ کمرے کا دروازہ کیسے کھل جاتا ہے، لگتا ہے اس کی کنڈی خراب ہے۔ جو ہی وہ آگے بڑھ کر اس کمرے کا دروازہ بند کرنے لگے، ان بہت غصے سے بولے کون ہے وہاں پر، اور لائٹ جلائی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑی تیزی سے باہر آئے اور دروازہ بند کر کے جلدی سے مجھے اندر لے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اور کہنے لگے میں نے بھی اس کمرے میں کچھ دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ کہتے بالکل سامنے دیوار کے پاس جیسے کوئی بیٹھا ہوا تھا زمین پر، سفید بال تھے، بھیانک چہرہ تھا، آنکھیں چمک رہی تھی، کوئی بوڑھی عورت ہے۔ میں نے کہا کہ یہی تو میں نے دیکھی تھی، اور وہی بابا جی بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اب ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ابھی انہیں لیٹے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے
پھر کمرے کا دروازہ کھل گیا اور باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی ہاتھ میں لاٹھی لے کر چلتا ہے اور زمین پر اس کی لاٹھی کے ایک ایک سٹیپ کی آواز آتی ہے۔ اب ہم لوگ اس انتظار میں تھے کہ کل ہی ہم لوگ اس گھر سے چلے جائیں۔ رات بھر وہ آوازیں گونجتی رہیں۔ آج میں نے پہلے ہی اپنی بیٹی کا دودھ وغیرہ سب کچھ بنا کر رکھ لیا تھا۔ اگلے دن میرے شوہر دوپہر میں ہی واپس آ گئے اور کہنے لگے کل ہم اس گھر سے شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے نئے مکان کا ایگریمنٹ کر لیا ہے اور اس مکان کے مالک سے بھی بات کر لی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ایڈوانس دے کر 5 دن کا کرایہ کاٹ لوں گا، آپ لوگ چلے جانا۔ آج اس گھر میں ہماری آخری رات تھی۔ ہم لوگوں نے جلدی جلدی پیکنگ کی، جو سامان تھا وہ سمیٹ لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ واک کرنے بھی باہر نہیں جاتے تھے۔ ابھی ہم لوگ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، بچی کے ساتھ کھیل رہے تھے، تبھی ایک دم سے باہر سے بہت بھیانک کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ کوئی بوڑھی عورت جیسے سسکیوں میں رو رہی تھی۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے اسی ٹائم موبائل کے اوپر سورۃ یاسین لگا دی تو آوازیں آنا بند ہو گئی۔ کبھی لگتا تھا کوئی بلی ہے، کبھی لگتا تھا کوئی عورت ہے۔ 10 منٹ یہ کام چلتا رہا۔ اس رات بھی ہمیں بہت ڈر لگا۔ اس رات بار بار ہم لوگوں کے کمرے کی کھڑکی کوئی کھول دیتا تھا۔ ہم لوگ اندر سے لاک لگاتے تھے، 10 منٹ بعد پھر منہ پر ہوا لگتی تھی اور کھڑکی کھلی ہوتی تھی۔ جب آخری بار میں کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی تو میں نے بالکل اس کو سامنے صحن میں کھڑے دیکھا، ہمارے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی۔ ایک دم سے میری چیخ نکلی، میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جلدی سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ جیسے کیسے یہ رات گزر جائے۔ مجھے باقاعدہ لگ رہا تھا وہ کھڑکی کے پاس بھی آئی ہے اور جیسے اس کچھ بول رہی ہے یا کوئی سانس لے رہی ہے، جیسے کوئی بھاری سی آواز ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ 5ویں رات بھی گزری۔ صبح میرے شوہر نے کام پر نہیں جانا تھا، ہم لوگوں نے مکان شفٹ کرنا تھا۔ 9 بجے کے قریب ٹرک آ گیا، سارا سامان لوڈ ہو گیا۔ چھٹے دن ہم لوگ اس گھر سے چلے گئے۔ اس کرائے کے مکان میں ہم صرف 5 راتیں ہی رک سکے، کیونکہ وہاں پر وہ ڈائن، وہ خوفناک ڈائن جسے میں نے بھی دیکھا، میرے شوہر نے بھی دیکھا، کسی کو رہنے نہیں دیتی تھی۔ یعنی وہ کیا مخلوق تھی ہمیں نہیں پتا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مریم آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbek57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اسٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔